السلام علیکم. آج مجھے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، اور آج کی چھوٹی سی بات جو ہے وہ وہی ٹاپک ہے جس کو آپ لوگ بہت ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کیوں میرا جسم میری مرضی جیسے بیہودہ اور غلیظ قسم کے ایک سلوگن کے اوپر آپ بات کرتے ہیں؟ تو جناب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی شرک ہے. شرک کیسے ہے؟ کیونکہ آپ کا جسم آپ کی مرضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے تو جس بندے کی آنکھ خراب ہے وہ ٹھیک کر لے، اس کا جسم اس کی مرضی ہے، وہ آنکھ کو کہے گا وہ ٹھیک ہو جائے گی. یا جو چھوٹے قد کا پیدا ہوا ہے اپنے آپ کو لمبا کر لے. یا جس کو کوئی کینسر ہے، اس کے تو جسم پہ اس کی مرضی ہے، وہ کینسر نکال لے. آپ نہیں کر سکتے. ہم کس شکل کے پیدا ہوں گے، ہماری ناک، آنکھ، کان، ہمارا قد، ہمارا باڈی ویٹ کیا ہوگا. باڈی ویٹ تو چلو آپ اس کے اوپر تو تھوڑی بہت مرضی چل جاتی ہے، لیکن کس کے گھر پیدا ہوں گے، ہمارے بہن بھائی کون ہوں گے، ہمارا بلڈ گروپ کیا ہوگا، ہمارا نام تک ہماری مرضی سے نہیں رکھا جاتا. تو میرا جسم میری مرضی کیسی ہے؟ بیسیکلی اس کمپین کا مقصد انٹرنیشنلی یہ ہونا چاہیے. دیکھیں، پاکستان میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، وی ول اگری کہ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، بچیوں پر ظلم ہوتا ہے. آپ نے جو مرد حضرات ہیں، میری اس بات پہ تھوڑا سا ناراض رہیں گے. میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ کب سنا کہ کسی مرد کو ریپ کر کے قتل کر کے پھینک دیا گیا؟ عورت کو کرتے ہیں نا اس طرح سے، بچیوں کو کرتے ہیں. یا پھر کسی داماد کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا گیا. ہماری بہویں جلتی ہیں. پھر ہراساں کرنا. دیکھیں، آپ سارے بھائی جو ہیں یہاں پر، میں سب کی بات نہیں کری، لیکن آپ ہراساں کرتے ہیں. کیونکہ میں پہلے سمجھتی تھی پینٹ شرٹ والی خواتین کو کرتے ہیں، لیکن نہیں. آپ پینٹ شرٹ پہننے والی خواتین سے زیادہ میرا خیال ہے جو کہ جنہوں نے نقاب کیا ہوتا ہے، بایا کیا ہوتا ہے، آپ ان کو زیادہ گھورتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس نے تو پلٹ کے جواب نہیں دینا، وہ پینٹ والی جا رہی ہے، اس نے تو پلٹ کے جو ہے نا مجھے سنا دینی ہے. مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں ایک قاری صاحب تھے، ان کے بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا. ان کی جو بیوی تھی وہ 12واں بچہ پیدا کرتے ہوئے فوت ہو گئی تھی. تو یہ کمپین جو ہے اس کا مقصد ٹھیک ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت برے ہیں. میرا جسم میری مرضی نہیں. عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرنی ہے تو عورتوں کے تعلیم کے حقوق کے بارے میں بات کریں. عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا، ماں کے پیروں تلے جنت دے دی. آپ بھائی جو ہیں وہ اپنی بہنوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کی کمپنی کے لیے عورت کو بنایا گیا. یہ جو چیزیں ہمارے اسلام میں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بعد کسی کو سجدے کا حق ہوتا تو وہ تمہارے شوہر کو ہوتا. اب یہ دیکھیں، یہ کتنی بڑی بات ہے. اور بہت ساری ایسی احادیث ہیں. میرا خیال ہے جتنی احادیث میاں اور بیوی کے رشتے کے بارے میں، اتنی احادیث اور کسی ٹاپک کے بارے میں نہیں ہے. تو ہمیں اس رشتے کی عزت کرنی چاہیے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جو عورتیں جو ہیں اپنے ہسبینڈ کے سامنے اونچی اونچی بات کرتی ہیں، اور مجھے اس سے زیادہ دکھ ان ہسبینڈس کے اوپر ہوتا ہے جو کہ اپنی عورتوں کو گندی گالیاں دیتے ہیں. دیکھیں میرے بھائیوں، اب آپ اس بات پہ برا نہ مانیے گا. میں جانتی ہوں، کیونکہ میں سوشل ورک کرتی ہوں، میں بہت ساری ایسی غریب عورتوں کا خیال رکھتی ہوں. میں جانتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. نہ صرف شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے، بلکہ وہ ایٹ ٹائمز اپنی بیوی کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو بھی گالیاں دیتا ہے. مت کریں ایسا، مت کریں ایسا، اللہ کو ناراض مت کریں. جیسے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بیٹھی ہمیں کیوں لیکچر دے رہی ہے اسلام پر. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتا ہے وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کرنے کا حکم اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا. بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے. تو میں ہمت کا کام کر رہی ہوں، اور مجھے خوشی اس بات کی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ہمت کے کام میں میرے ساتھ ہیں، اور ایسے لوگوں کو وہ جواب بھی دیتے ہیں. میرا جسم میری مرضی جو ہے وہ شرک ہے. کہ دیکھیں، اللہ نے آپ کو ایک امانت دی. کیسے دی؟ آپ کو کیا پتا آپ نے کب پیدا ہونا ہے؟ آپ کو کیا پتا اچھا آپ نے ان کے گھر پیدا ہونا ہے، ان کے گھر پیدا ہونا ہے، آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ ایسی بہت ساری چیزیں، ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا. خودکشی حرام اس لیے ہے کہ ایک وقت ہے جب اللہ نے جو آپ کو امانت دی ہوئی ہے، دیکھیں روحیں تو پہلے بھی تھیں، جسم جو ہے وہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے. اللہ نے آپ کی امانت پکڑا دی ہے، لو دیکھو یہ روح، یہ میں نے تمہیں جسم دیا، اب تم نے اس کو استعمال کرنا ہے. تمہاری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، تمہارا منہ کیا بولتا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کیا کام کرتے ہو، تم اپنی ٹانگوں سے کیا کام کرتے ہو، یہ سارا کچھ جو ہے تم نے ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے. اور قیامت کے دن میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے ہاتھ بولیں گے. آپ جھوٹ بھی بول رہے ہوں گے تو آپ کے پاؤں بولیں گے ہم چل کر اس گناہ کی جگہ پہ گئے. آپ کی آنکھیں بولیں گی کہ اللہ ہم نے وہ گناہ کی چیز دیکھی. یہ چیزیں سوچنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. جب بھی کوئی مرتا ہے نا تو ہم بہت روتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ واپس لے لے گا. اس بات پہ نہیں رونا چاہیے کہ ہم مر جائیں گے، اس بات پہ رونا چاہیے کہ ہم مر کے اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے.
اور ایک اور بات، پلیز لوگوں سے نفرت نہ کریں. یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، زندگی بہت چھوٹی ہے. ایک دفعہ مڑ کے دیکھیں کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے اب نہیں ہیں. ایک دفعہ آگے دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ کل آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. لائف از ٹو شارٹ. جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندوں پر رحم کریں، صلہ رحمی جاری رکھیں. ہم سب نے مر جانا ہے. اللہ حافظ.